آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آج پھر پائے گئے شہر میں کورونا کے 50 نئے مریض، متاثرین کی تعداد ہوئی 557۔ وبا پر قابو پانا انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج۔ کووڈ-19 کے متاثرہ ایک مریض کی موت، واقع مہلوکین کی تعداد ہوئی 13۔ گزشتہ 2 دنوں میں سول ہاسپٹل نے دیا 30 مریضوں کو ڈسچارج۔ خلیارک کے کووڈ سینٹر کے بھی 13 مریض صحت یاب۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد ہوئی 73۔ کووڈ کیئر سینٹرز کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے AMC انتظامیہ نے خریدی 8 اسپرے مشینیں، وارڈ آفیسرز کو سونپی گئی ذمہ داری۔ اور ریلوے پٹریوں پر اب بھی پیدل سفر کر رہے ہیں غیر ریاستی مزدور، پھر سے حادثہ پیش آنے کا خدشہ، حکومت و انتظامیہ کو چوکنا رہنے کی ضرورت۔ خبریں تفصیل سے۔ آج پھر 49 مریض کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے۔ اس طرح سے متاثرین کی تعداد 557 ہو گئی ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس کا قہر تھمنے تیار نہیں اور اس مرض میں مبتلا مریضوں کی فہرست لمبی ہونے لگی ہے۔ آج صبح سے شام تک تقریباً 50 افراد کے تھروٹ سویب کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آ چکی ہے، جس کے بعد متاثرین کی تعداد 557 تک پہنچ گئی ہے۔ آج جن علاقوں کے مریض کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے ان میں رام نگر کے 21، سلک ملز کالونی کے 4، چمپا چوک کے 4، کیلاش نگر کے 2، سڑکو N7 کا 1، گرودت نگر کے 2، پنڈلک نگر کے 2، بھانوداس نگر کا 1، نیائے نگر گلی نمبر 7 کے 5، سمتا نگر کا 1، آصفیہ کالونی کا 1، عثمان پورے کا 1 اور بیگم پورے کے 3 مریض شامل ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے سبب آج 13ویں شخص کی بھی موت واقع ہوئی ہے۔ مہلوک روشن گیٹ کے ساکن تھے۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا ہے اور اب تک 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ میونسپل ذرائع کے مطابق خلیارک میں قائم کیے گئے کووڈ کیئر سینٹر میں زیر علاج 13 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، لہٰذا انہیں گزشتہ روز ڈسچارج دے دیا گیا۔ ناظرین، کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں آئے دن اضافے کو دیکھتے ہوئے AMC انتظامیہ نے شہر میں مختلف مقامات پر کووڈ کیئر سینٹرز قائم کیے ہیں۔ خلیارک میں موجود سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ہاسٹل کی عمارت میں بھی اسی طرح کا ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں خلیارک، نور کالونی اور سمتا نگر کے علاوہ دیگر بستیوں کے مریضوں کو رکھا گیا ہے۔ میونسپل ذرائع کے مطابق علاج مکمل ہو جانے کے بعد گزشتہ شام یہاں سے 13 مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا، جن میں 9 مریض خلیارک کے تھے اور 4 مریضوں کا تعلق آصفیہ کالونی سے تھا۔ اسی طرح آج سول ہاسپٹل سے بھی مزید 8 مریضوں کو ڈسچارج دیا گیا ہے، جن میں نور کالونی کی 2 خواتین، 2 بچے اور 1 شخص کے علاوہ MIDC کا 1 اور سنجے نگر کا 1 مریض بھی شامل ہے۔ اب تک 73 مریض علاج کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں، جنہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے 11 مئی سے 24 مئی کے درمیان میرا وارڈ کورونا سے پاک نامی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں شہریان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں۔ مہم کے لیے طے شدہ پروگرام کے مطابق 11 مئی کو اجتماعی عہد لیا جائے گا، جس میں تمام شہریان اپنے ہی گھر میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ سوشل ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے منہ پر فیس ماسک باندھ کر اجتماعی عہد لیں گے۔ 12 مئی منگل کو عوامی بیداری کے لیے سبھی شہریان گیت گائیں گے۔ 13 مئی بدھ کو شمع روشن فیسٹیول رکھا جا رہا ہے۔ 14 مئی کو جن مریضوں نے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح 24 مئی تک مختلف پروگرام ظاہر کیے گئے ہیں۔
اور شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ میرا وارڈ کورونا سے پاک نامی مہم میں حصہ لے۔ کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں قائم کیے گئے کووڈ کیئر سینٹرز پر جراثیم کش دواؤں کے چھڑکاؤ کے لیے AMC انتظامیہ نے 8 اسپرے مشینیں خریدی ہیں جو متعلقہ وارڈ آفیسرز کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس نے بری طرح سے شہر کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے اور آئے دن متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اس وبا کی روک تھام کے لیے AMC انتظامیہ نے شہر میں مختلف مقامات پر میونسپل سطح پر کووڈ کیئر سینٹرز شروع کیے ہیں جہاں اس مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان سینٹرز کے احاطے میں روزانہ جراثیم کش دواؤں کے چھڑکاؤ کے لیے AMC انتظامیہ نے 8 اسپرے مشینز خریدی ہیں جو گزشتہ روز متعلقہ زون آفیسرز کے سپرد کر دی گئیں۔ اس ضمن میں ایگزیکٹو انجینئر نے لائے عمل کا ایک خاکہ تیار کرتے ہوئے گھن کچرا پروجیکٹ چیف کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے جس کے ذریعے انہیں ان مشینوں کو استعمال کرنے کے طور طریقوں اور ان مشینوں میں لگنے والے ایندھن سے متعلق بھی معلومات فراہم کی گئی ہے۔ 8 مئی کی صبح کرمار سے بدناپور کے درمیان ریلوے ٹریک پر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا تھا جس میں مدھیہ پردیش کے 16 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود اب بھی کئی غیر ریاستی مزدور ریلوے پٹریوں سے پیدل سفر کرتے ہوئے اپنے وطن لوٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، 8 مئی کی صبح کرماڑ اور بدناپور ریلوے ٹریک پر پیش آئے دلخراش حادثے نے سارے ملک کو مغموم کر دیا تھا۔ اس حادثے میں MP کے 16 مزدوروں کی موت واقع ہو گئی جبکہ دیگر 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ابھی اس حادثے کی انکوائری کا آغاز بھی نہیں ہوا کہ آج پھر 14 تا 15 افراد جن کا تعلق غیر ریاست سے ہے وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ جن میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے ریلوے پٹریوں پر سے پیدل اپنے وطن لوٹتے دکھائی دیے۔ ہمارے نمائندوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنے کیمرے میں قید کر لیا اور ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر ریلوے ٹریک سے دور کیا۔ ابھی وہ لوگ پٹریوں سے ہٹے بھی نہ تھے کہ وہاں سے ایک اور مال گاڑی گزر گئی اور ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا۔ جب ہمارے نمائندوں نے ان سے ریلوے ٹریک پر سفر کرنے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ وطن واپسی کے لیے حکومت و انتظامیہ سے اجازت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ لوگ بتلا رہے ہیں۔ بیشتر افراد کی درخواستیں بے وجہ رد کر دی جا رہی ہیں، اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ پرمیشن وغیرہ کی جھنجٹ میں پڑے بغیر ہی ریلوے ٹریک کے سہارے ہی اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ریلوے ٹریک پر سفر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں راستے میں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں رہتا۔ मग तिथून आले का तुम्ही? हा तर जायचं कुठे आपल्याला? हापसापूर हिंगोली का असं पटरीने जाणार आहे का? पण जाणं लागेल आता नाही लागेल इतका मोठा हादसा झाला आणि तुम्ही पटरीवर चालताय फॅमिली घेऊन आपली फॅमिली किती लोक आहे तुमचे? चौघ 14 जण आहे। पटरीवरून येऊ राहिले तुम्ही? कुठून? पंढरपूरहून येऊ राहिले का? अच्छा, कमीत कमी इथून 5-6-10 किलोमीटर आहे। चालेल। नाही लागेल साहेब, तिकडून गेलं तर पोलीसवाले दटवायले परमिशन देऊन पुन्हा मला तू असं कसं करायला काय करायचं मला सांग। परमिशन काढा गेले तर ते तिथून बोल म्हणायचं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे शहरियान को उनके वतन लौटाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है जिसके तहत 11 ता 17 मई के दरमियान ST कॉरपोरेशन की बसों के ज़रिए मुतल्लिक़ा साकिनान को मुफ्त में उनके वतन पहुंचा दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 28 मार्च की शब 12 बजे से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। लॉकडाउन के इस अचानक ऐलान के सबब लाखों अफराद मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए थे जिनमें मजदूर, तलबा, आम आवाम और सयाह भी शामिल हैं। लॉकडाउन की मियाद में इजाफे के सबब उनकी बेचैनी और बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था और वो अपने वतन लौटने के लिए मचलने लगे थे। कुछ ने तो पैदल ही अपने आबाई वतन की जानिब कूच करना शुरू कर दिया था जिसके सबब हुकूमत के होश उड़ गए और लॉकडाउन के सबब मुख्तलिफ मकामात पर फंसे शहरियान को वतन वापसी की इजाज़त दे दी गई जिसके लिए कुछ क़ानूनी कार्रवाई करना लाजमी है।
मगर लॉकडाउन में फंसे इन शहरियान के पास टिकट खरीदने के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने 11 मई से 17 मई के दरमियान एसटी बसों के ज़रिए उन्हें मुफ्त उनके वतन तक पहुंचाने का फ़ैसला किया है। इस ज़िमन में रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट अनिल परब ने मीडिया को बताया कि एक बस में सिर्फ 22 मुसाफिरों को बिठाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो लोग एसटी बस से अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें 22 लोगों की एक फहरिस्त तैयार करके शहर के मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन और देही अवाम को कलेक्टर या तहसील ऑफिस में देना होगी। फहरिस्त में दर्ज सभी नामों के आगे उनके मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जिस ज़िले के जिस गांव जाना है उसकी तफसीलात दर्ज करना लाजमी है। ये फहरिस्त हासिल होने के बाद पुलिस अफसरान या ज़िला कलेक्टर उन्हें गाड़ियों की रवानगी के मकाम से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करेंगे और उस मकाम से उनके सफ़र का आगाज़ होगा। सफ़र के दौरान खाने पीने के अखराजात मुसाफिरों को ख़ुद ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इत्तला के मुताबिक 11 मई को सुबह 7 बजे गांधेली से 22 मुसाफिरों को लेकर एक बस निज़ामाबाद रवाना होगी, जबकि वालुज से सुबह 9 बजे 22 मुसाफिर वाशिम के लिए रवाना होंगे। एसटी इंतज़ामिया ने इन मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करवाया है। जटवाड़ा रोड हरसूल पर आर्जी तौर पर सब्ज़ी मंडी कायम की गई है और वहां आवाम की भीड़ न होने पाए इस गर्ज से पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा गया था। नाजरीन, आज जुफ्त तारीख होने के सबब लाजमी अशिया की ख़रीदी के लिए कर्फ्यू में 7 ta 1 बजे तक छूट दी गई थी। लिहाजा शहरियान ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सब्ज़ी मंडियों और फ्रूट मार्केट से रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदी। अहम बात तो यह है कि आज बाज़ारों में भीड़ कम ही दिखाई दी। इसी तरह दुकानदार और गाहक दोनों ही सोशल डिस्टेंस कायम करने की कोशिश करते दिखाई दिए। जबकि आज से हरसूल जटवाड़ा रोड पर आर्जी तौर पर सब्ज़ी मंडी शुरू की गई है, जहां आवाम के हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस का सख्त बंदोबस्त था। हैथवे MCN की जानिब से आज मुकुंद नगर रेलवे स्टेशन इलाके के 1000 ज़रूरतमंद और गरीब अफराद में फ़ूड पैकेज तकसीम किए गए। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नाजरीन, इन दिनों लॉकडाउन के सबब हज़ारों ख़ानदानों पर फाका कशी की नौबत आई हुई है। कोई एक शख्स या एक इदारा उन सभी की इकट्ठा मदद नहीं कर सकता, मगर ख़तरा ख़तरा दरिया बन जाता है। यही वजह है कि खैर ख्वाह अफराद और मुख्तलिफ़ इदारे अपना अखलाक़ी फ़रीज़ा समझते हुए ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। हैथवे MCN की जानिब से भी रोज़ाना 1000 ज़रूरतमंद अफराद में फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। आज मुकुंद नगर रेलवे स्टेशन पर ज़रूरतमंद अफराद में खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर केबल ऑपरेटर निशिकांत देशमुख, किशोर शिंदे, दत्ता जाधव, देव शेजुड़, केशव भोंबे, गणेश गुट्टे, सचिन चौहान, संजय भारसाकड़े और अभिजीत जोशी भी मौजूद थे। देवलाई से करीब साई टेकड़ी पर 8 मई की शब आग लग गई। चूँकि टेकड़ी ऊंची थी इसलिए वहां फायर टेंडर नहीं जा सकता था, जिसके सबब फायर मुलाजमीन को आग बुझाने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। नाजरीन, किशोर पाठक नामी शख्स ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को खबर दी थी कि देवलाई से करीब वाक़ साई टेकड़ी पर आग लग गई है। इस खबर को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने संजीदगी से लेते हुए घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे और चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे को हिदायत दी कि वो साई टेकड़ी पहुँचें और मामले की जांच करके आग पर काबू पाने के इंतज़ामात करें। चीफ फायर ऑफिसर नंदकिशोर भोंबे फायर अमले के साथ वहां पहुंचे, मगर टेकड़ी पर फायर इंजन ले जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा फायर मुलाजमीन ने वहां मौजूद झाड़ियों की टहनियाँ तोड़ी और उनसे आग बुझानी शुरू कर दी। 3 घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद फायर मुलाजमीन को आग बुझाने में कामयाबी मिली है। ये मुहिम चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में फायरमैन रमेश सोनोने, नंदकिशोर घुगे, होड़म्बे, ड्राइवर अब्दुल हमीद और दीगर 15 ta 20 फायर जवानों ने सर की है। आज मौसम ने अचानक रंग बदला। दोपहर के बाद आसमान पर सियाह बादल छा गए और तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से गर्मी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है,
جس کی وجہ سے دوپہر کے وقت شہر کے راستوں پر سناٹا چھانے لگا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاع دی گئی تھی کہ بحر عرب میں کم دباؤ کا پٹہ بننے کے سبب 9 مئی کو چکری طوفان آنے کا اندیشہ ہے اور ریاست مہاراشٹر کے مختلف مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوگی، کہیں برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج دوپہر میں اچانک موسم نے رنگ بدلا اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی ہوئی۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ آج پھر پائے گئے شہر میں کورونا کے 50 نئے مریض، متاثرین کی تعداد ہوئی 557۔ وبا پر قابو پانا انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج۔ کووڈ 19 کے متاثرہ ایک مریض کی موت، واقع مہلوکین کی تعداد ہوئی 13۔ گزشتہ 2 دنوں میں سول ہاسپٹل نے دیا 30 مریضوں کو ڈسچارج، کھلیارک کے کووڈ سینٹر کے بھی 13 مریض صحت یاب، ڈسچارج مریضوں کی تعداد ہوئی 73۔ کووڈ کیئر سینٹرز کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے ایم سی انتظامیہ نے خریدی 8 اسپرے مشینیں، وارڈ آفیسرز کو سونپی گئی ذمہ داری۔ اور ریلوے پٹریوں پر اب بھی پیدل سفر کر رہے ہیں غیر ریاستی مزدور، پھر سے حادثہ پیش آنے کا خدشہ، حکومت و انتظامیہ کو چوکنا رہنے کی ضرورت۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔